اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کرنا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ کہ جس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سب سے پہلے اس کے ترجمے پر اور اس میں چند ایک نکات پر غور کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ چند نکتے اس آیت کے ذیل میں ملاحظہ کریں۔ نیک عمل کے قبول ہونے کے لیے اہم شرط جو ہے وہ ایمان کا ہونا ہے، اسی لیے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ ایک چھوٹا سا نیک عمل بھی جزا رکھتا ہے، وہ ضائع نہیں جاتا، بیکار نہیں جاتا۔ فقط نیک عمل کافی نہیں ہے، انسان کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے، اسی لیے فرمایا صالحاً۔ فقط نیک عمل کرنا کافی نہیں ہے بلکہ انسان کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ انسان بغیر ایمان اور بغیر نیک عمل کے ایسا ہے کہ جیسے مردہ، اسی لیے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم اس کو زندگی عطا کریں گے۔ کیسی؟ طیبہ، یعنی پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ ہمارے جو آج کے موضوع سے مربوط نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ ارشاد ہوا من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی نیک عمل انجام دے چاہے مرد ہو یا عورت، یعنی عمل صالح کے لیے نہ عمر کی شرط ہے، نہ قوم و قبیلے کی شرط ہے، اور نہ ہی مرد ہونا یا عورت ہونے کی شرط ہے، بلکہ شرط جو ہے وہ نیک عمل اور ایمان کے ساتھ انجام دینا، یہ اہم ترین ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عورت کو کم نہ سمجھے، اس لیے واضح طور پر جہاں مرد کا ذکر کیا وہیں پر عورت کو بھی رکھا تاکہ کوئی عورت کو کم نہ سمجھے، اس لیے کہا من ذکر، اور اس کے برابر میں او انثی، عورت کا بھی لفظ استعمال کیا ہے۔ تاریخ میں بہت ساری خواتین ایسی گزری ہیں کہ جنہوں نے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ چونکہ آج ہمارا جو عنوان بحث ہے وہ حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ ہے، لہذا ہم ان تمام نکات کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے رخ کرتے ہیں معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی حیات پاک کا۔ شہزادی کی زندگی میں بہت ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ انشاءاللہ حسب توفیق ہم ان میں سے ذکر کریں گے۔ آپ کا ہجرت کرنا، آپ کا ولایت کا دفاع کرنا، اور آپ کی عبادت، آپ کے علمی خدمات، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری آپ کی خصوصیات ہیں کہ جن پر بحث کی جا سکتی ہے۔ آج ہم اپنی اس مختصر سی گفتگو میں معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی علمی خدمات اور آپ کے علمی کمالات کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک کاروان، ایک قافلہ مدینے پہنچا اور وہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کچھ سوال کرنا تھے، لیکن جب یہ لوگ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر پہنچتے ہیں، وہاں سے ان لوگوں کو خبر دی جاتی ہے کہ امام علیہ السلام گھر پر نہیں ہے۔
اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے سوالات کو لکھا اور سوالات کو لکھنے کے بعد گھر کے افراد کے حوالے کر دیا۔ اب جب یہ لوگ واپس ہونے لگے اور مدینے سے نکلنے لگے تو خدا حافظی کرنے کے لیے امام علیہ السلام کے گھر پر آتے ہیں، وہاں سے ان لوگوں کو جوابات مل جاتے ہیں اور وہ جواب حضرت فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا نے دیے ہیں۔ اب یہ ان جوابات کو لے کر جا رہے ہیں کہ راستے میں ان لوگوں کی ملاقات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہو جاتی ہے۔ جب ان لوگوں کی ملاقات امام علیہ السلام سے ہوتی ہے تو امام علیہ السلام سے یہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے گھر گئے تھے اور آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ گھر پر نہیں تھے، ہمیں گھر سے جواب دے دیے گئے ہیں۔ امام علیہ السلام نے ان جوابات کو لیا اور اس کے بعد ان جوابات کو پڑھ رہے ہیں اور امام علیہ السلام ان جوابات کو پڑھتے ہوئے خوش ہو رہے ہیں، مسرور ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے ان جوابات کو پڑھنے کے بعد ایک جملہ کہا اور اس جملے کی تکرار فرمائی آپ نے۔ امام علیہ السلام نے کہا فداہا ابوہا۔ توجہ کریں ناظرین محترم، میرے سننے والوں اور میرے محترم سامعین، کیا کہا امام علیہ السلام نے؟ معصومہ قم کے جوابات، اپنی بیٹی کے جوابات پڑھے اور ان کے بعد کیا کہا؟ آپ فرماتے فداہا ابوہا، اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے۔ یہاں پر ناظرین کو اس بات کی طرف توجہ دلاتے چلیں کہ حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کا یہ عمل، کہ جس عمل سے امام علیہ السلام خوش ہو رہے ہیں، یہاں پہ ہمیں اس بات سے درس لینا چاہیے کہ اولاد کے کام ایسے ہونا چاہیے کہ جن کاموں سے والدین کو خوشی محسوس ہو، والدین کو فخر ہونا چاہیے اپنی اولاد کے اعمال پر، اپنی اولاد کے کاموں پر۔ یہاں سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمیں ایک ایسی زندگی اختیار کرنا ہے کہ جس زندگی سے ہمارے عزیز، ہمارے اقربا، ہمارے ائمہ، پروردگار اور ہمارے والدین خوش ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال سے ہمارے مادی والدین کو اذیت ہو یا ہمارے اماموں کو ہمارے اعمال دیکھنے کے بعد افسوس ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام اعمال کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اگر اچھے عمل ہوتے ہیں تو ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر اعمال اچھے نہیں ہوتے تو اس کے بعد ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ہمارے عزیزوں کو خوشی ہو، ہمارے عزیزوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اس جملے کی تکرار کرتے ہیں فداہا ابوہا۔ اگر آپ دیکھیں ہمارے اردو زبان میں بھی اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں۔ عرب اس جملے کو کہ فداہا ابوہا یوں ہی نہیں کہہ دیتے ہیں، یا یہاں پر امام علیہ السلام صرف اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ بیٹی نے جواب دیے ہیں، یہاں پہ نظر میں صرف اور صرف بیٹی ہونا معیار نہیں ہے، بلکہ چونکہ جوابات بہت اچھی طریقے سے دیے گئے تھے، جوابات دینے کا انداز بہت اچھا تھا، لہٰذا علمی جوابات کو دیکھتے ہوئے، اس علمی معیارات کو دیکھتے ہوئے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں فداہا ابوہا، اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے۔ تو یہاں پر یہ جملہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے علمی کمالات کی وجہ سے بولا جا رہا ہے، صرف شفقت پدری میں یہ جملہ نہیں بولا جا رہا ہے کہ ایک باپ ہے جو بیٹی کو اس طرح سے کہہ رہا، نہیں، بلکہ امام وقت ہے کہ جو کمالات علمی دیکھنے کے بعد اس طرح کا جملہ ادا کر رہے ہیں کہ اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے۔ ناظرین کرام، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ معصومہ کی عظمت کتنی ہے، آپ کا علم کس درجے پر ہے کہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کیا خوبصورت جواب دیے ہیں، اور صرف اسی جملے سے فداہا ابوہا، اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے، اس ایک جملے سے معصومہ کی شخصیت علمی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی علمی شخصیت کس معیار پر ہے۔ اور اسی طرح کے جملے اس سے پہلے بھی اس خاندان عصمت و طہارت میں بولے گئے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے لیے امین و صادق رسول نے اس
کریم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے کیا کہا تھا؟ فداہا ابوہا، تم کیا سمجھو گے عظمت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، جس کے لیے کائنات کا سید و سردار کہہ رہا ہے کہ اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے، اس کا باپ بیٹی پر قربان ہو جائے، فداہا ابوہا۔ انشاءاللہ ناظرین کرام، ہماری اس بحث کا سلسلہ حسب توفیق الہی جاری رہے گا۔ ہم پھر سے آپ کی خدمت میں دوسرے موضوعات لے کر حاضر ہوں گے۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ